ہم کس طرح اپنے آپ کو امام کے قریب کریں، اور امام جو ہمارے وجودوں کو متحول کرنے دنیا میں آئے ہیں، کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں جو ہمیں امام تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں اور دنیا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ واقف ہیں۔ مختلف طریقوں سے ذہن کو تسخیر کیا جا رہا ہے، یعنی ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر 61 ہجری کو کمپیئر کریں آج سے، تو 61 ہجری میں دشمن نے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں ہزاروں کی تعداد امام کے سفیر کے پیچھے، امام کے نمائندے کے پیچھے، اور اچانک سے وہ تعداد ختم ہو گئی، اچانک سے وہ تعداد غائب ہو گئی۔ کہاں چلے گئے لوگ تو کوفہ میں تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اہل کوفہ جو ہے وہ اتنی جلدی، تو یہاں دیکھیں ہم قرآن سے اگر مدد لیں تو قرآن جب بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے تو بنی اسرائیل کون ہے؟ کہ قرآن سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم اللہ ہیں، اور اللہ سے گفتگو ہے، کلام ہے۔ اللہ نے بھی ان کے واقعات کو بہت بیان کیا ہے، اور یہ سب واقعات عبرت کے لیے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں جو ہے وہ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت عبور سے ہے، اور یعنی کہیں سے آپ گزر رہے ہیں۔ جب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ گزرتے وقت کیا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے گزر جائیں گے؟ نہیں، یعنی آپ کو زندگی میں عبرت لینی ہے۔ نہج البلاغہ، خوب یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کلام امیر ہے۔ کلام امیر اگر آپ خطبوں اور لیٹرز دیکھیں، امام نے اپنے گورنروں کو لیٹر لکھے ہیں، اپنے اصحاب کو لیٹر لکھے ہیں، اور بھی لوگوں کو لیٹر لکھے ہیں۔ ایک لیٹر میں امام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے، حارث ہمدانی کو امام نے جو لیٹر لکھا ہے، اس میں امام نے کہا ہے حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو چیزیں تاریخ میں ہو چکی ہیں نا وہ دوبارہ ہوں گی، دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، تو تمہیں گزشتہ لوگوں سے عبرت لینی ہے۔ اور عبرت جو ہے وہ ایسے نہیں آتی ہے کہ آپ فوراً عبرت کو حاصل کر لیں، نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان کو فہم ہونا پڑتا ہے، یعنی ان سے سمجھ بوجھنے کی صلاحیت تو ہو جو عبرت لے۔ وہ بچہ جو ہے وہ عبرت نہیں لے پاتا۔ بچہ پلگ میں انگلی ڈالتا ہے، اس کو کرنٹ لگ جائے، کچھ بھی جائے، آپ اس کو منع کریں، بچہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کمپائل کر سکے۔ ابھی اس کے اندر وہ ٹچ کر کے چیزوں کو محسوس کرتا ہے، لگ جائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا، پھر دوبارہ چلا جائے گا۔ لیکن عبرت کے لیے فہم ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ علم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، مثلا ایک بچہ ہے، اس کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، تو آپ اس کو کچھ بھی پڑھاتے رہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، ذہن انسان بڑا ہو جاتا ہے مگر ذہن بالغ نہیں ہوتا۔ خوب کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ پینیٹریٹ بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح بڑھتا ہے، فہم بڑھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، علم پرسیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، باڈی علم حاصل ہوتا ہے۔ علم جب بڑھتا ہے تو پھر انسان بصیرت کی طرف جاتا ہے۔ علم انسان میں بصیرت پیدا کرتی ہے۔ بصیرت کیا؟ خوب علم تو بہت سارا ہے، جانتے بہت سارے ہیں، لیکن بصر جو انسان اپنے اندر کی آنکھ سے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ وہ ایک بنی اسرائیلی کے بیچارے علماء کے واقعات ہیں، ہمارے والے تو سارے علماء ماشاءاللہ بہت ہی کمال پر ہیں، ان کے کیا واقعات آپ کو بیان کریں۔ بنی اسرائیل والے ہمیں کچھ کہیں گے نہیں، اس لیے انہی کے علماء کے واقعات آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ جان محترم، عالم تھا اللہ دو، ایک عابد ہے، ایک متفکر ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ
دونوں کو ٹیسٹ کیا اور حضرت موسیٰ کو دونوں کے پاس بھیجا کہ چھپ کر دیکھنا کہ ان میں سے بہتر کون ہے. جو صرف عبادت کرتا تھا اللہ اس کو اپنی طرف سے من و سلوہ یعنی کھانا بھیجتا تھا. ایک دن ایک کھانے کے بجائے 2 آ گئے, 2 کھانے آئے. اب حضرت موسیٰ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, تو اب وہ جب کھانے آئے تو کہا واہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے, کل کا کھانا بھی بھیج دیا. یعنی وہ عبادت کرتا تھا نا خالی, تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ آج جو آیا ہے نہیں کل کا بھی بھیج دیا. کہا اللہ نے دیکھا دیکھ لو اس عبادت کا کیا حال ہے. کیوں؟ یہ بغیر بصیرت کے عبادت ہے. دوسرے شخص کے پاس جب کھانا آیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پروردگار یقیناً آج کوئی ایک اور مہمان ہے جس کے لیے تو نے کھانا بھیجا ہے. بصیرت ہے نا یہ, اللہ ہمیں بھی دیتا ہے, کبھی زیادہ ملتا ہے کبھی بہت زیادہ ملتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں اوہ یہ تو ہمارا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہے. ذہن محترم خوب یہ بصیرت, تاریخ میں آپ دیکھیں لوگوں کے پاس یہ بصیرت نہیں تھی. جب امام اپنے نائب کو بھیج رہے ہیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نہیں, امام خود آئے. جب امام خود بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو بصیرت بنی اسرائیل کی قوم کے اندر شارٹیج آف بصیرت تھی, کیا تھی کہ حضرت موسیٰ کو بھیجو, منجی کو بھیجو, نجات دینے والے کو بھیجو. بھیج دیا اللہ نے نجات والے کو, نجات بھی ہو گئی. میں تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں, نجات بھی ہو گئی. جیسے ہی نجات دی دریا سے باہر نکلے, مولا امیر فرماتے ہیں کہ ابھی ان کے پاؤں میں دریا کی مٹی گیلی لگی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے, تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو. کیوں کیا بنی اسرائیل نے ایسے؟ کیوں یہاں کوفہ والے چھوڑ کے چلے گئے؟ خوب یہ آپ کو کمپیریزن کرنا ہے. آج ہم جس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم بنی اسرائیل والے, ہم کوفہ والے, یا ہم دونوں میں سے بہتر ہیں, یا ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کیوں ایسی ہو گئی؟ بنی اسرائیل کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پلی بڑھ رہی تھی. فرعون کا نظام کیا ہے؟ آج دنیا میں سائلنٹ طریقے سے فرعون کا نظام چل رہا ہے. بے حیائی, برائی, ظلم, قید, پابندیاں, مردوں کو مار دینا, عورتوں کو چھوڑ دینا, بچوں. اس زمانے میں فرعون کا اپنا سسٹم تھا. آج سسٹم ظاہر میں ویسا نہیں ہے, باطن میں ویسا ہی ہے. آج آپ کے برین کے ذریعے سے وہ مردوں کو مار دیتا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے, خواہشات کا غلام, آرزوؤں کا غلام. سوشل میڈیا اس ٹائم جس فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کے وجود میں خود نمائی پیدا کرنا, میرے کتنے فالوورز ہیں, میرے کتنے لائکس ہیں, میں اپنے آپ کو دکھاؤں. انسان آج کیا کر رہا ہے؟ صرف دکھانے کے لیے اپنے گھر کی باتیں, اپنے کمرے کی ویڈیو, اپنی پرائیویٹ چیزیں, ہر چیز کیوں ڈال رہا ہے؟ اصل کیا پرابلم ہے اس کو؟ کیونکہ فرعونیت کے نظام نے ظاہری حیا کو بھی کھینچ لیا ہے. نظام ہے یہ. جب آپ کو پلیٹ فارم ملے گا تبھی تو آپ برباد ہوں گے. آپ کے پاس آپشن نہ ہو, اتنا ایزی ایکسیس نہ ہو ہر چیز اپلوڈ ہونے کا, اور اپلوڈ کہاں ہو رہا ہے؟ فری. ابھی میں یہاں کے پیکج دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں 480 روپے میں 60 GB. دنیا میں نہیں ہے, دنیا میں 1 GB مہنگا ہے. خریدنے جائیں آپ, یورپ جائیں, 30 یورو 1-2 GB دیا انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے. بھائی تھوڑا سا تو بڑھا دیں آپ, 10 GB کر لو. یہاں 480 روپے 50 روپے میں 600 نیٹ ورک, پتہ نہیں یہ کال, اور 60 GB. کیوں؟ تاکہ یہ بچے نیٹ فلکس بیٹھ کے دیکھتے رہیں, یوٹیوب دیکھتے رہیں, ٹک ٹاک دیکھتے رہیں. نظام ہے. کیا دیکھنا ہے انہوں نے؟ فزکس تھوڑی پڑھنی ہے, میتھس تھوڑی پڑھنی ہے, کیمسٹری تھوڑی پڑھنی ہے انہوں نے. حیا. یہ جب اس سسٹم میں آپ بڑے ہوں گے
خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، جنرل کہہ رہا ہوں. تو اب آپ کیسے آپ الہی نظام میں انٹر ہو پائیں گے؟ کیسے ہوں گے آپ؟ کوئی جو ہے وہ متوجہ کرنے والا، کیونکہ ہم خود متوجہ نہیں ہیں، ہم آپ کو کیا متوجہ کریں گے؟ کیونکہ ہم مولوی حضرات تو خود اپنی لائکس میں پڑے ہوئے ہیں، کس نے کتنے ویوز لے لیے، کس نے کتنے وہ لے لیے، ہم تو اپنے پھنسے ہوئے ہیں. کس کی مجلسیں کتنی جگہ لائیو جا رہی ہیں، خوب بھی خطرناک ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے، بہرحال مجلس یہاں سے دنیا میں جاتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں ہدف امام حسین سے بہت دور چلی گئی ہیں. چاہے ہم عزاداری کیوں نہ کر رہے ہو. آپ بھی عزاداری پہ آتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں چلو ایک ویڈیو بنا کے دیکھ لو، تھوڑا اپلوڈ کر لیں، پھر دیکھیں کتنے لوگوں نے لائک کیا. آج میں نے ویڈیو ڈالی تھی، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کو کس چکر میں پھنسا دیا گیا ہے؟ کس چیز میں گریب کر لیا گیا ہے؟ یہ سسٹم کوفہ میں جو ابن زیاد ملعون نے جو پینیٹریشن کی ہے، جو میڈیا وار چلائی ہے، اس نے حضرت مسلم کو اکیلا کر دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے وہ آیا. پہلی اسٹریٹجی ابن زیاد کی کیا تھی؟ محروپیہ، روپ بدل کر آنا، سچ نہیں بتانا. کس طرح آیا وہ؟ کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کوفہ میں خط لکھے گئے، لوگوں نے بولا مولا آ جائیے. کوفہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امام کا. کس حلیے میں آیا؟ مقدس حلیے میں کوفہ میں انٹر. کیا ہوا؟ اتنے سارے کوفہ والے تھے، 3-4 لوگوں کو روک نہیں سکتے تھے. نفوذ کیا. جہاں آپ کے احساس اور جذبات ہے، دشمن وہیں سے نفوذ کرتا ہے، وہیں سے نفوذ کرتا ہے. دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا زہر کھا لو، چاکلیٹ کے اندر زہر دے گا، یہ لو کھاؤ. دشمن سمجھنے کی خوب ضرورت ہے. اگر آپ اس دوسری چیز کو کہ جو توحید کے مقابلے میں ہے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، امام تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پتا تو ہو کہ سامنے والا رکاوٹ کیا دے رہا ہے. خوب یہ سسٹم سب سے پہلے آ کر جہاں معاشرے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جہاں نفسوں کو خریدتا ہے، جہاں اجتماع کو اغوا کر لیتا ہے، اجتماع اغوا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں نا کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر. اب یہ پوری دنیا میں ذکر کے باوجود بھی ہم تبدیلی اس طرح نہیں لا پا رہے جس طرح لانی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اغوا ہو جاتے ہیں. ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میں مانچسٹر میں تھا، میرے دوست ساتھ تھے، ان کی ڈیوٹی تھی روز مجھے مجلس میں لے کے جاتے تھے. وہ ان کے چکر میں مجھے روز مجلس بھی نہیں پڑھنی پڑتی تھی، ریپیٹ بھی نہیں کرتا تھا میں تو روز، یہ تو ساتھ میرے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب مجلس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس انسان ٹکرے مار دے، توبہ. لیکن ویسے ہی باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیا، وہی چیزیں آ جائیں. وہ دنیا ایسی ہے، دنیا یہ ہماری تو کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں، نہ ہمارے زبان میں اتنی تاثیر ہے. لوگ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ اصحاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا واپس آ گئی. رسول خدا فرماتے ہیں اگر ہر وقت تمہاری حالت ایسی رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگ جائیں. خوب یہ فطرت ہے انسان. اور یہ بہرحال جہاں انسان بری چیز بھول جاتا ہے وہاں اچھی چیز بھی بھول جاتا ہے، لیکن تکرار، ریپیٹیشن انسان کو بچا کے رکھتی ہے. اسی لیے 5 وقت کی نماز ایک چھوڑ دو گے، دوسری چھوڑ دو گے، تیسری چھوڑ دو گے، چوتھی چھوڑ دو، 5ویں تو پڑھو گے. آج چھوڑ دو گے کل تو پڑھو گے. کیوں رکھی ہے؟ ہفتے میں ایک دن عبادت نہیں ہے. اسی لیے عزاداری بھی ہر وقت ہے. آپ کا اپنا بھی کوئی مر جائے حسین کو یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ حسین کو بھولنا نہیں.